اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زبان میں لکنت والے کی امامت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنے یا ان کے نماز پڑھانے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ تحریر ہے کہ اگر فاتحہ کی قرأت یعنی سورۃ فاتحہ کی قرأت صحیح طور کر لیتا ہے اور کسی لفظ کو ایسا غلط نہیں پڑھتا کہ جس سے معنی بدل جائے، تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فاتحہ کے بعد والی قرأت واجب نہیں ہے، اور اگر اس کی حالت اس کے برعکس ہو تو اس کی امامت صرف اس جیسوں کو ہی جائز ہوگی، لیکن یعنی وہی لوگ جن کی زبان میں لکنت ہوگی انہی کے لیے ہی وہ جائز ہوگی۔ ابن باز مجموع الفتاوی والمقالات صفحہ 950 پہ یہ لکھی ہوئی ہے بات۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ اگلا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر اس کی غلطی معنی کو بدلتی نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کہ ربا کے لفظ کی زبر یا الحمدللہ رب العالمین میں لفظ رب ان کی پیش ہے، اور ایسے ہی الرحمن کی زبر یا پیش ہے، اور اگر اس کی غلطی معنی کو بدل دیتی ہے اور اس کو تعلیم دینا اور لقمہ دینا بھی مفید ثابت نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ مثلاً وہ ایاک نعبد کو کاف کی زیر کے ساتھ پڑھے گا، یعنی ایاک نعبد کی بجائے ایاکی نعبد پڑھتا ہے، یا انعمتو کی تا کو زیر یا پیش کے ساتھ پڑھتا ہے، انعمتا کی تا کو زیر یا پیش کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اگر وہ لقمہ قبول کرے اور قرأت کو درست کرتے ہوئے یہاں زبر پڑھ لے تو اس کی نماز اور قرأت درست ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ نماز اور نماز کے علاوہ ہر حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو سکھلائے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کرے، اور قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے تو اسے لقمہ دے۔ ابن باز مجموع الفتاوی والمقالات صفحہ 98۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔